السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف پر لکھی ہوئی کتاب اکمال و شیم پر گفتگو کر رہے ہیں، اس سے سبق حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہم لوگ چھٹے باب کے ایک اور ٹاپک پر ڈسکس کریں گے، یا سے نفس، انفاس اور توجہ الہی۔ اس جگہ پر مصنف صاحب فرماتے ہیں، عمر گزشتہ کا عوض نہیں ہے اور عمر موجود بے بہا ہے۔ یعنی انسان کی جو عمر گزر گئی ہے، اس کا عوض اور بدلہ کچھ نہیں۔ تو اگر وہ اعمال صالحہ سے خالی گزری ہے تو اس کا اب کچھ تدارک نہیں ہو سکتا، اور جو عمر اور وقت میسر ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، دنیا و مافیہ بھی اس کی قیمت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے بندہ سعادت ابدی حاصل کر سکتا ہے اور دنیا سے کروڑوں حصہ زائد دولت حاصل کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین اپنے انفاس کی رعایت فرماتے تھے اور ایک سانس بھی ضائع نہ کرتے تھے۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو ساعت بندہ پر غالب گزری ہے وہ اس کے لیے حسرت اور ندامت کا باعث ہوگی، اور اس وقت حسرت و ندامت کچھ کام نہ آئے گا۔ تو تمام شواغل سے خالی ہو اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہو اور موانع کم ہوں تو بھی اس کی طرف نہ چلے، پورے بے توفیقی اور رسوائی ہے۔ یہ پوری بے توفیقی اور رسوائی ہے، یعنی آدمی خواہ کتنے ہی دنیا کے مشاغل میں اور عیال و اطفال کی وجہ معاش کی تلاش میں لگا ہو، لیکن وہ ہر حال میں اپنے مولا کی عبادت اور یاد اور اس کی طرف متوجہ ہونے کا مکلف و مامور ہے۔ اس کو لازم ہے کہ دنیا کے دندوں کو پس پشت ڈالے اور قدر ضرورت پر اکتفا کر کے اور وقت نکال کر اپنے مولا کی طرف لگے، اور اگر تمام وقت اپنا دنیا ہی کے قصوں میں صرف کر دیا اور کوئی وقت ایسا اس نے نہ رکھا کہ جس میں دولت اخروی کمائے، تو بڑی رسوائی اور خسارہ اور بے توفیقی ہے، اور قیامت میں یہ عذر کچھ نہ چلے گا کہ مجھے دنیا کے کام سے فرصت نہ تھی۔ اور جس کو دنیا کا کوئی شغل نہیں، وجہ معاش اس کو حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے بے فکر بنایا ہے، اور باوجود بالکل فارغ ہونے کے اور وقت ملنے کے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں نہ لگا اور وقت کو برباد کیا۔ اور یا موانع اور رکاوٹیں تو ہیں لیکن بہت کم ہیں، وقت بہت خالی ملتا ہے لیکن اس پر بھی متوجہ اللہ نہ ہوا، اور سچی دولت اور لازوال نعمت اور دین و دنیا میں دل کو ٹھنڈک پہنچانے والی شے حاصل نہ کی، اور دنیا ہی کے لو لعب اور اس جھوٹی اور دھوکہ کی پونجی میں عمر کو دی، تو یہ پوری رسوائی اور خسارہ اور بے توفیقی ہے کہ افسوس ہے اس کے حال پر کہ اس کو وقت کی بے بہا دولت ملی اور اس نے ضائع کر دیا۔ اس جگہ پر مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ پاک نے جو دنیائی زندگی دی ہے، جو زمان و مکان کی قید میں ڈال کر کے یہ آپ کو وقت ٹائم دیا ہے،
اگر اس ٹائم کو آپ نے صرف اور صرف اپنے نفس کو خوش کرنے میں لگایا، صرف کر دیا، ضائع کر دیا، تو آپ کے لیے رسوائی کے سوا کچھ نہیں. یہ آپ کے لیے خسارہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. کیونکہ اللہ پاک زمانے کی قسم کھا کے فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لیکن وہ شخص جس نے ایمان لایا اور عمل صالح کی، صبر کی اور حق کی تلقین کی، ان کے علاوہ باقی یعنی جو یہ کام کرتا ہے وہ خسارے سے نکل جاتا ہے. جس نے اس فرمان الہی کی حکم عدولی کی تو وہ خسارے میں ہے. بہرحال یہ ابدیت کے سٹیجز ہیں. انسان کو امن یا کہ الا الذین آمنوا، وہ شخص جنہوں نے ایمان لایا، یہ ایک بہت لمبی صرف اسی پر ہی انسان کا جو ہے وقت اسی کو حاصل کرنے میں ہی لگ سکتا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر آتا ہے عمل صالح، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی پہلے امن حاصل کرے، پھر صلاح کی طرف جائے اور پوزیٹیوٹی کی طرف جائے. اس کے بعد جب اس کو وہ چیز اللہ پاک عطا کرتے ہیں، یعنی اس کو اللہ پاک جب حق کی معرفت عطا کرتے ہیں تو وہ وتواصوا بالحق، پھر اس کی وہ تلقین کرتے ہیں. وتواصوا بالصبر، اور صبر جب اس کو عطا ہو جاتی ہے کہ صبر کس چیز کو بولتے ہیں، صبر ہے کیا، پھر وہ اس کی ان دونوں کی جو ہے لوگوں کو تلقین فرمائیں گے. تو یاس نفس اور توجہ الہی یہ انسان کی ابدیت کی شرائط ہیں کہ انسان سب سے پہلے خود کو ایلیمینیٹ کرے، یعنی نفس کو ایلیمینیٹ کرے، پھر توجہ خود ہی الہی کی طرف جاتا ہے. یعنی یہ دو چیزیں ایک ساتھ انسان یا تو نفس کا غلام بنا رہے گا، یا پھر جو ہے تابدار الہی یا اللہ کا بندہ بنے گا، یا بندہ شیطان نفس بنے گا، یا بندہ خدا یا بندہ خالق بنے گا. تو بندہ خالق بننے کے لیے سب سے پہلے خود جو اپنی جو ہستی ہے کہ خود کو کچھ سمجھنا، خود کو کچھ سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ سارا دن اپنی زندگی کے گھر بنانا ہے، پیسے جمع کرنا ہے، بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھانا ہے، سارا جو ہے 24 آورز خیال کو ادھر ہی قید کر دیا ہے. اس سے آگے کچھ سوچنے کا اس کو موقع ہی نہیں دیا ہے. تو ایسا خیال یا ایسی تصورات، یہ جو بت خانے ہیں، ان بت خانوں سے اگر وہ نہیں نکلتا ہے تو اس کے لیے خسارہ ہے اور رسوائی ہے.
ان بت خانوں سے ایک ہم سب کو، ہم انسانوں کو نکلنا چاہیے۔ یہ دنیا جو ہے ہر حساب میں ہم لوگ کھائیں یا نہ کھائیں، ہم لوگ پئیں یا کہ نہ پئیں، یہ سورج طلوع اور غروب ہوتا رہے گا۔ ہم لوگ کھائیں یا نہ کھائیں، ہم لوگ گھر بنائیں یا نہ بنائیں، ہم لوگ اسٹیٹس حاصل کریں یا نہ کریں، ہم لوگ بوڑھے ہو جائیں گے۔ تو اپنے ان خیالات کو سیٹ اسائیڈ کر کے جو اصل خیال ہے اس کے پیچھے ہم لوگوں کو تگدو کرنا چاہیے، اور اس میں بھی رب کی رضا کا طلبگار ہونا چاہیے، کیونکہ رب کی رضا نہیں ہوگی وہ خیال ہم لوگوں تک نہیں پہنچے گی۔ رب سے دعا ہر ٹائم کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کو اتنا توفیق عطا کر دے یا اس مقام تک لے جائے تاکہ خیال حق ہمارے غالب خیال میں خیال حق ہونا چاہیے، کہ کیونکہ ہمارا غالب خیال اگر دنیا میں اسٹیٹس کمانا ہے تو ہم لوگوں کا بت خانہ یہی بنے گا، اسی جنگل میں، اسی باغ میں ہم لوگ پوری زندگی اپنا صرف کر دیں گے اور حقیقت سے اوجھل ہو جائیں گے۔ تو اپنا جو ہم لوگوں کا جو تصورات تو 24 گھنٹے میں بہت آتے ہیں، لیکن جو مین تصور ہے، جو مین خیال ہے، وہ جو ہے بندگی ہونا چاہیے، عبدیت ہونا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے اور اس تک پہنچنے یا اس کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کرنے، یہ سوچ ہمارا جو ہے 24 گھنٹے ہونا چاہیے کہ رب کے ساتھ ہمارا تعلق، رب کے ساتھ ہمارا وصل، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا رابطہ جو ہے مضبوط ہونا چاہیے اور قائم ہونا چاہیے، کیونکہ جب وہ رابطہ، وہ کنیکشن بحال ہو جائے گا تو باقی چیزوں سے انسان ڈسکنیکٹ ہو جائے گا، ڈیٹیچ ہو جائے گا۔ تو خود کو جو ہے فضولیات سے ڈیٹیچ کرنے کے لیے ہم لوگوں کو دعا کرنا چاہیے اور تگدو کرنا چاہیے، جدوجہد کرنا چاہیے، جہاد کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اٹیچ ہو جائیں یا کہ کنیکٹ ہو جائیں ڈیوائن کے ساتھ۔ تو اس ڈیٹیچمنٹ اور اٹیچمنٹ کے پروسیس میں فلٹریشن جو ہے پروسیس ہے، فلٹریشن میں ہم لوگوں کو یہ جو وہ خیالات جن کے ذریعے ہم لوگ ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں، کفر کی طرف جاتے ہیں، ان خیالات کو ایلیمینیٹ کرنا سیکھنا چاہیے اور کرنا چاہیے، اور وہ خیالات جن کے ذریعے ہم لوگ اٹیچ ہو سکتے ہیں ڈیوائن سے، ان خیالات کو جو ہے زیادہ حاوی کرنا چاہیے، ان کو زیادہ اسٹرانگ بنانا چاہیے تاکہ ہم لوگ ڈیوائن کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں اور اس دنیا میں ہماری جو وقت ہے، ہمارا جو وقت ہے وہ ضائع نہ رہے، تاکہ ہمارے لیے رسوائی اور خسارے کا باعث نہ بنے اگلے جہان میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔